بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، آپ دیکھیں دا پلس، میں ہوں محمد اسامہ غازی۔ معاملہ حل نہیں ہو رہا، پیچیدگی بڑھ رہی ہے۔ ایران کی طرف سے بحرین اور کویت کو نشانہ بنایا گیا ہے، ڈرونز کے ذریعے ان کے ایئرپورٹس کو نشانہ بنایا گیا ہے، جس میں کم از کم 63 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ ایک شخص کے جاں بحق ہونے کی اطلاعات آئی تھی آخر تک۔ اس کے ساتھ ساتھ اب GCC یعنی خلیجی ممالک کی تنظیم کی طرف سے کنڈیم کیا گیا ہے، مذمت کی گئی ہے ایرانی حملوں کی، اور سعودی عرب تک نے کہا ہے کہ یہ دوبارہ سے نظر آ رہا ہے کشیدگی بڑھانے کی طرف قدم ہے۔ لیکن اس سے پہلے ایران کے مختلف علاقوں کو امریکہ کی طرف سے نشانہ بنایا جا چکا ہے اور ابھی تک عبوری معاہدے کی طرف نہیں بڑھا گیا۔ یہ بہت خطرناک صورتحال ہے۔ یقین جانیے جو پاکستانیوں نے حالات دیکھے ہیں، جو حالات ہم دیکھ رہے ہیں، اگر یہ جنگ مکمل طور پر بند نہیں ہوتی تو آنے والے دنوں میں اس سے بھی برے حالات ہو سکتے ہیں، کیونکہ ہم بہت زیادہ ڈیپینڈ کرتے ہیں انرجی کے لیے ان سارے معاملے پر۔ یعنی توانائی کی ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہے، ہماری سب سے زیادہ امپورٹس توانائی کی ہیں، پیٹرول کی ہیں، گیس کی ہیں، اور اگر یہ معاملہ سنبھلتا نہیں ہے تو آنے والے دنوں میں ہم دیکھیں گے کہ ہماری معیشت پر دباؤ بڑھے گا، بے روزگاری بڑھے گی، حالات ہمارے مزید خراب ہوتے چلے جائیں گے، مہنگائی بھی اس کے ساتھ بڑھے گی۔ البتہ امریکہ کی طرف سے ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ بہترین موقع ہے کہ ایران معاہدہ کر لے، کیونکہ ایران یقین دہانی کروا چکا ہے کہ ہم کبھی بھی نیوکلیر بم نہیں بنائیں گے۔ اب بھی اپنی آڈینس کو خوش کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں، کیونکہ ایران کا تو پہلے دن سے یہی موقف تھا۔ اسرائیل کے وزیر اعظم کے ساتھ ٹرمپ کی گفتگو میں بدمزگی ہوئی ہے۔ ٹرمپ نے اس کو کنفرم کیا ہے کہ مجھے جھنجھلاہٹ ہوئی کہ جی میری بات نہیں مان رہے نیتنیاہو کر رہے ہیں حملے لبنان پر مسلسل، اور ایران یہ کہہ رہا ہے کہ جب تک لبنان پر حملے نہیں رکیں گے تب تک ہم کسی بھی معاہدے کی طرف نہیں بڑھ سکتے۔ حتیٰ کہ ایک وقت میں تو مذاکرات جو بیک ڈور چل رہے تھے، بات چیت چل رہی تھی، وہ بھی ختم ہو گئی تھی۔ پھر پاکستان کو کوششیں کرنی پڑی۔ یہ میں آپ کو پچھلے کوئی 48 گھنٹے 72 گھنٹے کی بات سنا رہا ہوں کہ بالکل دوبارہ ایسے لگ رہا تھا کہ چیزیں جنگ کی طرف جانے لگی ہیں۔ پھر پاکستان بیچ میں آیا، نے کہا کہ یہیں پہ رک جائے، اتنا پیچھے نہ ہٹے، جہاں تک ہے وہیں پہ رک جایا جائے۔ لیکن اس کے بعد اب یہ کویت پر حملے ہو گئے ہیں۔ کیا حالات اس وقت ہیں، آنے والے دنوں میں کیا ہو سکتا ہے، پاکستان کے کردار کو دنیا سراہ رہی ہے، لیکن یہ دونوں ممالک ابھی تک کسی معاہدے کی طرف نہیں آ رہے، ایران اور امریکہ۔ اسرائیل تو چاہتا ہی ہے کوئی معاہدہ ہو، وہ تو صاف ان کی طرف سے، ان کے وزیر اعظم نیتنیاہو کی طرف سے تو صاف کہا جا رہا ہے کہ معاملہ بھی ختم نہیں ہوا ایران کا، اور اس کو ہم نے لے کر چلنا ہے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیے ٹرمپ اور نیتنیاہو کی فون کال کے بارے میں جو اطلاعات آئی ہیں، جو میں نے آپ سے شیئر کی ہیں، اس میں بھی واضح ہے کہ ٹرمپ بھی اب تنگ آ چکے ہیں، شاید کسی حد تک کم از کم کہہ سکتے ہیں، اسرائیل کے وزیر اعظم کے ایٹیچیوڈ سے، ان کے کردار سے۔ لیکن کیا کریں، وہ بھی شاید اسرائیلی لابی کے ہاتھوں مجبور ہے۔ میرے ساتھ ہیں جناب بریگیڈیئر ریٹائرڈ فاروق حمید صاحب اور قمر زیدی نوجوان اینکر پرسن، صحافی ہیں اور انٹرنیشنل معاملات پر بڑی گہری نظر رکھتے ہیں، اور بریگیڈیئر صاحب تو دفاعی تجزیہ کار ہیں، آپ سب ان کو ٹیلی ویژن پر دیکھتے رہتے ہیں۔ بریگیڈیئر صاحب آپ سے آغاز کرتے ہیں، سر کیوں ابھی تک عبوری معاہدہ نہیں ہو پایا، جس کے بارے میں صاف نظر آ رہا تھا کہ جی چیزیں کافی آگے چلی گئی ہیں، 60 دن کے لیے ابھی عبوری معاہدہ ہو جائے گا اور اس دوران پھر نیگوسیشن ہوتی رہیں گی، اور اسی دوران میں ہم دیکھیں گے کہ آپ نے ہرمز سے آہستہ آہستہ ایران پیچھے ہٹے گا، یعنی وہاں پر آمد و رفت کھول دے گا، اور ٹرمپ نے خود کہہ دیا کہ ہم اپنی فورسز کو واپس بلا رہے ہیں، لیکن حالات پھر وہی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ میری آواز آپ کو آ رہی ہے؟ جی سر بالکل کلیئر۔ اسامہ بھائی، یہ مجھے تو کوئی ایگریمنٹ سامنے ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہا، ایٹ لیسٹ ناٹ ان دی نیئر فیوچر۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دونوں یہ ملے ہوئے ہیں، یہ میری بھگت سے ہو رہا ہے جو کچھ ہو رہا ہے امریکہ اور اسرائیل کا۔ آپ نے بھی ایک دو باتیں بڑی کلیئرلی کہہ دی ہیں کہ ٹرمپ کے اوپر بڑا سخت پریشر ہے اسرائیلی لابی کا، وائٹ ہاؤس کے اندر پرو اسرائیلی اور یہ زائنسٹ جو روگ ایلیمنٹس ہے ان کا ایک بڑا اثر رسوخ ہے، جو نہیں چاہتے کہ بھائی کوئی جنگ ہو، جو پیس اگریمنٹ ہو۔ اور جب بھی تھوڑا سی بات ہوتی ہے پیس اگریمنٹ کی کہ بس یہ 48 گھنٹے 72 گھنٹے بس جی اسلام آباد میں تیاریاں شروع ہیں، یہ ہے وہ ہے، تو ایک دو پازیٹیو اسٹیٹمنٹ بھی آ جاتی ہیں ٹرمپ کی طرف سے یا ایران کی طرف سے بھی، لیکن ایک دم یہ لوگ حرکت میں آتے ہیں، جن کو آپ سپوائلر بولیں یا ان کو آپ روک ایلیمنٹس کریں تو یہ معاملہ کو خراب کر دیتے ہیں۔ اور لیکن میں آپ کو پھر ایک بات کہوں گا کہ میرا خیال ہے یہ امریکہ اور اسرائیل کی ملی بھگت ہے کہ وہ پہلے انہوں نے 1.5-2 سال پورا اسرائیل کو سپورٹ کیا، ٹرمپ کے دور میں بھی غزہ کے اندر پورا غزہ کو تباہ کیا، برباد کیا، اور اس کے بعد پھر آپ دیکھیں کہ اب لیبنان کی طرف پیش قدمی ہو رہی ہے، بیروت کے دروازوں تک جو ہے وہ اسرائیلی فورسز پہنچ گئی ہیں۔ یہ تعلیم کہنے والی بات ہے کہ جی ان کو میں نے روک دیا ہے کہ بیروت کے اندر نہیں جانا، آپ نیکسٹ فیز میں دیکھیں گے وہ بیروت کے اندر بھی چلے جائیں گے۔
So my point is this کہ یہ ایک پیٹرن کے مطابق, ایک سیٹ ایجنڈا کے مطابق, which is the pro-Israeli ایجنڈا, یہ سارا کام ہو رہا ہے. اور انہیں تو بات مجھے افسوس آتا ہے کہ پاکستان کے جو ایفرٹس ہیں وہ ابھی تک اس طرف نہیں گئے. ٹھیک ہے, آل آؤٹ وار تو نہیں ہوئی ہے پچھلے 6-7 ہفتوں میں, لیکن پھر بھی یہ اس طرح کے جو سیریس وائلیشن ہوئے, خاص کر پچھلے 2 دنوں میں کویت کے اوپر, بحرین کے اوپر جو ایران نے اتنی میزائل اسٹرائکس کی ہیں, اور وہ بھی ریٹیلیشن کی ہیں. دیکھیں انہوں نے بڑا کلیئرلی کہہ دیا, آپ اگر ہم کسی جگہ پہ, ہماری کسی فیسلٹی پہ آپ حملہ کریں گے, امریکن کسی بیس سے حملہ ہوگا ایران مڈل ایسٹ میں, تو ہم ریٹیلیٹ بھرپور طریقے سے کریں گے. اور ان کے جو رپورٹڈلی ان کے جو سپریم لیڈر ہیں ایران کے, مجتبیٰ آیت اللہ مجتبیٰ صاحب, ان کو بھی کوٹ کیا جا رہا ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ آپ پہ اگر حملہ ہوتا ہے تو بت چھوڑو, پھر کئی گنا زیادہ جو ہے وہ آپ جواب دو. سو یہ دیکھیں یہ بائی ڈیزائن ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, اور اسرائیل تو بالکل ہی وہ تو نہیں چاہتے کہ معاملہ رکے, اپنے گرینڈ ڈیزائن میں گریٹر اسرائیل جس کو آپ کہتے ہیں. لیکن مجھے افسوس یہ آتا ہے کہ ٹرمپ جو ہے وہ دنیا کو وہ کہتا کچھ ہے, کرتا کچھ ہے, دنیا کو کچھ اور دکھاتا ہے, اندر کچھ اور کر رہا ہوتا ہے, اور پھر 2 دن ہنگامہ ہوتا ہے تو ساتھ ہی کوئی پالیٹک اسٹیٹمنٹ دیتا ہے, نہیں ہم وی آر ویری کلوز, ایران کے ساتھ بالکل بڑی اچھی بات چیت چل رہی ہے, کوئی خاص بات چیت چل رہی ہے. بالکل, شاید وہ جو ڈومیسٹک پریشر ہے اس کو کم کرنے کے لیے اس طرح کی اسٹیٹمنٹس دیتے ہیں, یا بزنس کے لیے بالکل اسٹاک ایکسچینج کا اینڈ وہ وقت ہوتا ہے کہ جب اس نے کھلنا ہوتا ہے تو اچھی اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں, جب کلوزنگ ہو رہی ہوتی ہے تو بری اسٹیٹمنٹ آ جاتی ہے. لیکن انٹرنیشنل افیئرس میں کب تک کمر اس طرح چلایا جا سکتا ہے؟ میری خواہش ہوتی ہے کہ انٹرنیشنل افیئرس پر آپ کو ضرور لیا جائے, کیونکہ ماشاءاللہ اتنی زبردست آپ گفتگو کرتے ہیں, اس عمر میں اتنا ویژن ہے آپ کا انٹرنیشنل معاملات پہ. یہ بتائیے کہ ابھی میں پڑھ رہا تھا کہ برداشت کی بات ہے, کون کتنا برداشت کر سکتا ہے. تو ایران یہ سمجھتا ہے کہ جس طرح انہوں نے آب و ہرمز کو بند کیا اور سٹیکس ہائی کیے, انرجی کرائسس آ گیا, اور حتیٰ کہ امریکہ میں بھی گیس پرائسز, جس کو پیٹرول پرائسز کہتے ہیں ہم, وہ بھی انکریز کی, اور وہاں سے پھر ٹرمپ کو پیچھے ہٹنا پڑا, مہنگائی کا بھی ایک ہوا. لیکن دوسری طرف ایران میں بے روزگاری, غربت ہے, پریشانی ہے, میڈیکل سپلائز کا دیگر مسئلہ ہے. تو امریکہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ اسٹیل میٹ برقرار رکھ کے ایران کو یا ایرانی قوم کو مجبور کر دے گا, اتنی زیادہ وہاں پر معاشی تباہی ہوگی. ایران یہ سمجھ رہا ہے کہ ہم یا آب ہرمز کو اگر نہیں کھولتے یا اسی طرح سے حالات رہتے ہیں, عبوری معاہدہ نہیں ہو پاتا, تو امریکہ کو ہماری شرائط پر اس لیے آنا پڑے گا کہ دوبارہ انرجی کرائسس پرسسٹ کرے گا. تو آپ کو کیا لگ رہا ہے, برداشت اس کی کہاں ہے؟ اور اسی وجہ سے ظاہر ہے کہ معاہدہ تو پھر تبھی ہوگا, ورنہ ابھی تک دونوں اپنی اپنی جگہ پر ہولڈ کرنے لگے ہیں. Thank you very much. What I think is کہ یہ گیم آف نروز ہے. جس نے اپنے اعصاب پر قابو رکھا, جس کے پاس زیادہ ذخائر ہوئے, یقیناً آپ دیکھتے ہیں کہ امریکہ اور ایران کا ذخائر کی جب بات ہوتی ہے تو کوئی مقابلہ نہیں ہے. لیکن ریسنٹلی ابھی میں جب اسٹڈی کر رہا تھا ان کے ایک نوبل انعام یافتہ معاشی ماہر وہ, تو وہ کہہ رہے تھے کہ ایسا لگ رہا ہے کہ وقت امریکہ کے ساتھ نہیں ہے, ہمیں جلد از جلد اس جنگ سے باہر نکلنا ہوگا. اور اس کی وجوہات یہ ہیں کہ جو اسٹریٹجک ریزروز جو ہیں, یہ تو عالمی توانائی ایجنسی کے سربراہ بھی کہہ چکے ہیں کہ ابھی جو مارکیٹ میں ایک اسٹیبلٹی ہے وہ اسٹریٹجک ریزرو سے, چونکہ ہم اپنے ذخائر استعمال کیے جا رہے ہیں, اس وجہ سے قیمتیں ابھی اسٹیبل ہیں. اور یہ ذخائر انہوں نے کہا کہ 2 سے 3 مہینے کے اندر اتنے کم ہو جائیں گے کہ آپ کے پاس اور کوئی آپشن نہیں بچے گی سوائے اس کے کہ آپ مارکیٹ میں جب خرید و فروخت یا تو اس کی قیمت کا تعین ہوگا تو وہ اتنی بڑھ جائے گی کہ جو چھوٹے ممالک کے لیے بڑی مشکل ہو جائے گی کہ وہ کسی بھی طرح سے اپنے تیل یا گیس کے ذخائر کو سیکیور کر سکیں. تو ایک بات بڑی کلیئر ہو گئی کہ یہ گیم آف نروز ہے, جس میں ذخائر کے, تیل کے ذخائر ہوں, چاہے انرجی کے حوالے سے مختلف, آپ کو پتا پیٹرو کیمیکلز بھی اسی جو گزرگاہ ہے وہاں سے ہوتے ہوئے ساؤتھ ایشیا کے مختلف ممالک جاتے ہیں. دیٹ مینس کہ دونوں جو فریقین ہیں وہ کس چیز پر ابھی کر رہے ہیں. ایران کے پاس اپنے تیل کے ذخائر موجود ہیں, لیکن چونکہ ناکہ بندی ہوئی بھی ہے, ایران وہ ایکسپورٹ اگر نہیں کر پاتا اور ایران کو جو ہے اس کے نتیجے میں ڈالرز نہیں ملتے, تو ایران کے لیے ایک بڑا لمحہ افیکٹ بھی ہے کب تک وہ اکانومی کو اپنی ایک ایسی اکنامک سچویشن برداشت کر پائیں گے جو کہ مسلسل ان پر بوجھ ڈال بھی ہو اور آمدنی نہ آ رہی ہو. دوسری جانب اس کا چونکہ ڈائریکٹ لنک عالمی مارکیٹ سے ہے
اور عالمی آئل مارکیٹ اس ٹائم ہمیں بتاتی ہے کہ $68 یا $60 سے جو تیل تھا وہ $100 تک پہنچ چکا ہے. اس کا جو پروڈکشن تھی وہ $200 تھی, لیکن چونکہ جنگ بیچ میں رک گئی پاکستان کی کوششوں کی وجہ سے, وہ 120 یا 130 سے ابو نہیں جا سکا. اور ایز آف ناؤ جو ہم اسٹریٹجک ریزروز ہیں اس سے چونکہ ذخائر استعمال ہوئے جا رہے ہیں, تو یہ آپ کو اگر یہ پوزیشن سیل میں برقرار رہتا ہے تو آئندہ سے 2 سے 3 ماہ میں آپ اس کے اثرات دیکھنے شروع ہو جائیں گے, جب ممالک کے پاس تیل اور گیس کے ذخائر ختم ہو جائیں گے اور وہ رسد ان کی بڑھ جائے گی, اور پھر جب مارکیٹ میں وہ جائیں گے ایک نئی مارکیٹ ڈیمانڈ کے ساتھ, ایک نئی مارکیٹ جو ہے پرائس جب تعین ہوگی, تو ایسے ممالک جیسے پاکستان ہے یا ساؤتھ ایشیا کے ممالک ہیں, ان میں بہت بڑا فرق آئے گا, اور پوری دنیا کی عالمی منڈی میں جب فرق آئے گا تو اس کا اثر یا اس کی ہیٹ جو ہے وہ امریکہ میں بھی محسوس کی جائے گی. تو یہ تو ہے اکانومی سے ریلیٹڈ, لیکن آپ کا جو بنیادی سوال تھا کہ یہ ہوا کیوں, آپ کو معلوم ہے کہ چونکہ نیول بلاکٹ بھی ہوئی ہے, اور اس نیول بلاکٹ سے جب بھی کوئی ایرانی ٹینکر گزرنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے. اس کے نتیجے میں جب اسے ٹارگٹ کیا جاتا ہے تو ڈرونز بھیجے جاتے ہیں اور وہ خلیجی ممالک میں بھیجے جاتے ہیں. اور ریسنٹلی جو حملہ جو کشم آئیلینڈ پہ کیا گیا, جس میں سینٹ کام یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے ایران کی ڈرونز اور میزائلز کو ٹارگٹ کیا ہے, ان کی کھپت وہاں پہ ہوتی ہے اور اس کو ٹارگٹ کیا ہے, اور پھر اس کے نتیجے میں ایران کی جانب سے ایک بڑا اٹیک دیکھنے میں آیا جس میں بحرین اور کویت کے جو ہے وہ ایئرپورٹ کو ٹارگٹ کیا گیا. 63 افراد اس ٹائم زخمی ہیں, ایک ہلاک ہوئے, شاید وہ امریکی اور انڈین شہری ہیں جو کہ غالباً اس حملے پہ ہلاک ہوئے. لیکن اوور آل دیکھا جائے تو ہمیں کشیدگی بڑھتی بھی نظر آ رہی ہے. دونوں جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں. ایران نے جو ایک پچھلے دنوں جب لیبنان پہ ہوا تھا, آپ کو معلوم ہے کہ اسرائیل کی جانب سے حملہ کیا گیا تھا, تو ایران نے واضح کہہ دیا تھا کہ ہم نے جنگ بندی جو کی ہے وہ تمام فرنٹس پہ کی ہے, اور اگر اسرائیل کے فرنٹ پہ اگر آپ نے جنگ بندی نہیں کرنی تو ہم یہاں سے خلیجی ممالک پر حملے جاری رکھیں گے. تو جو خلیجی ممالک پر حملے ہیں ایک طرح سے وہ امریکہ کو ریسٹرین کرتے ہیں کہ وہ اسرائیل کو روکے. لیکن جس طرح سے بریگیڈیئر صاحب نے کہا کہ اسرائیل کے مقاصد بڑے واضح ہیں, یہ ہمیں جاننے کی ضرورت ہے اسرائیل کے مقاصد واضح کیوں ہے. اسرائیل ایک ریجیم چینج چاہتا ہے ایران میں, وہ سمجھتا ہے کہ یہ ایرانی ریجیم جو ہے وہ ان کے لیے خطرہ ہے, اور اگر یہ ایرانی ریجیم رہتی ہے تو جو اس کے مقاصد ہیں آپریشن کے یا جنگ کے وہ حاصل نہیں ہو سکیں گے. اس وجہ سے یہ بڑا کلیئر ہے کہ اسرائیل کے مقاصد اگر حاصل نہیں ہوں گے تو وہ چاہتے ہیں کہ وہ اس اسپوائلر کا رول ادا کرتے رہیں اور یہ کسی بھی طرح سے معاہدے کی طرف بات آگے نہ بڑھے. صحیح, تو پھر تو یہ معاملات خراب ہوتے رہیں گے اور آپ پھر ایسے لگ رہا ہے کہ زیادہ خطرہ دوبارہ سے جنگ کا ہے. بریگیڈیئر صاحب, آپ کو تو کورسز کے لیے, لیکچرز کے لیے بڑے بڑے اداروں میں بلایا جاتا ہے, اور ماشاءاللہ ظاہر ہے کہ ایک لیول پر پہنچنے کے لیے ویسے بھی پڑھائی کرنی پڑتی ہے, لیکن آپ تو مسلسل ان چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. یہ جو ہم سنتے ہیں پوائنٹ آف اسٹرینتھ کا, یہ وارز میں کیوں اتنا اہم ہوتا ہے؟ بلکہ ایک بہت بڑے ہسٹورین سے میری ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ ساری دنیا کی تاریخ وارز کے ارد گرد گھومتی ہے. انفارچونیٹلی اس کو کہہ لیں کہ وارز کہیں نہ کہیں ہو رہی ہوتی ہے, اس کی وجہ سے پوری دنیا کی تاریخ میں آپ دیکھیں تبدیلی آ رہی ہوتی ہے, یا کوئی ٹوٹ رہا ہے, کوئی ملک بند رہا ہے, یا معیشت کو آپ دیکھ لیجئے, آج بھی دنیا کی معیشت صرف اس جنگ کے ارد گرد گھوم رہی ہے. اس سے پہلے ہم رشیا اور یوکرین کی وار دیکھ رہے تھے. تو یہ جو پوائنٹ آف اسٹرینتھ ہے سر, اس کا تو ذرا سمجھائیے کہ یہ کیا ہوتا ہے, اور کیا ایک دفعہ جنگ ختم ہو جائے تو دوبارہ بھی اسی طرح شروع ہو سکتی ہے, اور ابھی پوائنٹ آف اسٹرینتھ پر کون ہے؟ 3 چیزیں. ایک تو پوائنٹ آف اسٹرینتھ کی کیا ہوتی ہے, کیوں ضروری ہے, ابھی ان دونوں میں سے کون کھڑا ہے اس پر اسٹرینتھ پر, اور اس کے ساتھ یہ کہ کیا دوبارہ ایسا ہوتا ہے تاریخ میں کہ جنگ آپ ختم کرنے جا رہے تھے لیکن پھر سے دوبارہ اسی طرح چھڑ گئی؟ دیکھیں, یہ اپنا اسٹریٹجک لیول کے اوپر جو آبجیکٹیوز ہوتے ہیں وہ جو پبلک سمجھ نہیں ہوتی وہ نہیں ہوتے. اچھا. اور گرینڈ ڈسپشن, گرینڈ ڈیسیٹ, کور اپس, یہ تمام چیزیں بہت میٹر کرتی ہیں. امریکہ کے کیس میں میں نے آپ کو کہا کہ ان کی یہ ٹرمپ کی ڈسپشن ہے گلوبل پلیئرز کے لیے کہ جناب میں امن پسند ہوں, میں ایران کے ساتھ جنگ ختم کرنا چاہتا ہوں. تو ہی ڈیسیونگ دا پیپل. اور میرا خیال یہ کہ اب لوگ ٹرمپ کی اس ڈسپشن کو سمجھ گئے ہیں کہ بھائی یہ کہتا کچھ ہے کرتا کچھ ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ملٹری آبجیکٹیوز کی آپ بات کریں, بالکل وہ وہاں پہ تو وہ فیل ہو گئے.
बिल्कुल फेल हो गए, इन द सेंस कि ना ईरान ने सरेंडर किया, ना ईरान की मुसल्लह फौज चले मानते नुकसान हुआ है, उनकी फैसिलिटीज को, इंफ्रास्ट्रक्चर को, सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर हो, मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर हो, न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर हो। लेकिन आप देखें कि उनका जो जो ह्यूमन एलिमेंट है, जो उनका अपना पॉपुलेशन की जो रेजिलियंस है, वो तो इसी तरह कायम है, और वो तो पीछे हटने वाले नहीं है। हम तो हैरान है कि मतलब जब न्यूक्लियर की बात आती है तो वो कहते हैं कि जी हम मर जाएंगे, शहीद हो जाएंगे टू द लास्ट मैन, लेकिन हमारा कोई न्यूक्लियर पैकेज कहीं नहीं जाएगा, कोई लेगा नहीं, सवाल ही नहीं पैदा होता। ठीक है, और यही एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव है जो कि पिछले साल से हम देख रहे हैं, काफी अरसे से अमेरिका और ईरान के दरमियान। और जाहिर बात है इसराइल कभी नहीं चाहेगा कि ईरान जैसा मुल्क जो है वो न्यूक्लियर पावर बने, क्योंकि उनको फिर अपना एग्जिस्टेंशियल थ्रेट जो है वो आ जाता है। सो ये बड़े डायनामिक्स हैं, ये इन मुहर्रिकात हैं इस किस्म की जंग के। एक दफा नहीं, पिछले साल भी हुई थी 10 दिन या 12 दिन, आपको याद है। और अब विद इन फ्यू मंथ्स, 8-9 महीने के बाद फिर ये सेकंड टाइम होगी जंग। बड़ी बात है कि एक सुपर पावर 2 मरतबा एक छोटा मुल्क जिसकी कोई मिलिट्री पावर नहीं है एज कम्पेयर टू यूनाइटेड स्टेट्स या एज कम्पेयर टू इसराइल, लेकिन वो देखें सेकंड टाइम उन्होंने इन्वेड किया है अपना ईरान को, लेकिन अभी तक भी शिकस्त नहीं दे चुके। अब जंग तो मेरा ख्याल है कोई 120 दिनों तक चली गई है। बीच में ये बड़ी सीवियर टिट फॉर टैट जो है ये भी सामने चल रहा है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये एक वो रवायती जंग नहीं है, ये इसमें ट्रेडिशनल मिलिट्री स्ट्रैटेजी वो चीजें नहीं है, इन द सेंस कि इवन लाइटर लेसर आर्म्ड ईरान, लेकिन क्योंकि उसके और बड़े वो जो नेशनल विल पावर है, नेशनल डिटर्मिनेशन है, वो आउट स्मार्ट कर रही है, आउट मैनूवर कर रही है अमेरिकन को, और वो फंस गए यहाँ पे। जब थॉट के हम आएंगे वो ये क्या मुल्क वेनेजुएला की तरह 2-3 दिन में इनको फारग करेंगे, इनकी टॉप लीडरशिप को, चीज सब कुछ समेटेंगे और लेके निकल जाएंगे और इनको तबाह कर देंगे। वो कुछ हुआ ही नहीं। उन्होंने कुर्दिस्तान के रेबल्स को लॉन्च कर दिया, कुर्दिस्तान के रेबल्स ने आके दे रिफ्यूज कि हम तो नहीं अपने ईरान के, उन्होंने सिर्फ हमसे असलहा लिया और कुछ नहीं किया। तो ये बड़े डायनामिक्स हैं जी इसके। फिर साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है। मैं कहता हूँ आधा काम जो ये कर रहा है ट्रम्प, व्हाइट हाउस, ये साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है। हो गया एग्रीमेंट, ईरान के साथ हमारी बड़ी बातचीत चल रही है। ईरान के आयतुल्लाह के साथ मैं मिलना चाहता हूँ, वो बड़ा अच्छा आदमी है, वी विल गो अलोंग वेरी वेल। मतलब ये है, अब तो मैं ये बता रहा हूँ कि कोई जब ऐसे कहता है, पाकिस्तान के अंदर भी मैं देख रहा हूँ बड़े बड़े जो फन्ने खान जर्नलिस्ट थे, बस ये हो गया, होने वाला है, कल परसों, वो भी चुप करके बैठ गए। भाई कब तक आप एक टेम्पो मेंटेन कर सकते हो? मैं समझता हूँ कि ये बड़ी, इसको भी स्टडी करना चाहिए। मैंने तो एक पोस्ट लगाई थी एक्स के ऊपर कि किसी यूनिवर्सिटी में जो यंग ब्रिलियंट किस्म के जो लोग हैं, भाई वो थीसिस करें, एग्जामिन करें पूरी जंग को कि कैसे ये जंग लड़ी गई है, लड़ी जा रही है, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर क्या है, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर क्या है, और इकोनॉमिक इसमें जो एलिमेंट है, जो हमारे भाई ने भी सारा बताया, वो क्या है। ठीक, अच्छा, कहा जा रहा है कि ट्रम्प के खानदान के लोग खरबपति बन गए। जब वो एक स्टेटमेंट देता है तो तेल चढ़ जाता है, दूसरा स्टेटमेंट देता है तो तेल की कीमत गिर जाती है, स्टॉक चढ़ते हैं, स्टॉक गिरते हैं। तो वो एक गेम ऐसी खेल रहा है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि अब लोग उसको समझ गए हैं, पीपल हैव अंडरस्टूड, और अब वो लोगों को नजर दे स्टेटमेंट से खेलता है। लोग समझ गए इतनी डिसअप्रूवल कभी भी ट्रम्प की नहीं थी जब से वो सदर बने हैं। मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है। ब्रेक के बाद कमर मैंने आपसे ये सवाल करना है, एक तो ये लबनान का मामला ईरान इतना करीब क्यों रखता है कि जी लबनान को आप नहीं तंग करेंगे, तो पूरी दुनिया फलस्तीन के लिए कुछ नहीं करती, तो यहाँ वो लबनान के लिए इस वक्त ईरान कह रहा है कि वहां पर अटैक इसराइल बंद करे। और इसके साथ ये भी कि ट्रम्प तो कह रहे हैं कि सिर्फ न्यूक्लियर प्रोग्राम की बात है और न्यूक्लियर प्रोग्राम अब आगे नहीं बढ़ाएगा ईरान, इसलिए बेहतरीन मौका बात कर लें। जैसे वो अपने लोगों की ज़हनसाज़ी कर रहे हैं, तैयारी बना रहे हैं कि हाँ हमने ये इशू हासिल कर लिया, दिखाने के लिए सही कि जी वो पहले बात और थी लेकिन अब और है, अब तो बिल्कुल न्यूक्लियर प्रोग्राम नहीं बनेगा। जबकि ईरान ने पहले ही कहा था, जो डिसेप्शन की बात ब्रिगेडियर साहब ने भी की, तो पहले इस पर तैयार थे। लेकिन कंबर ने जिस तरह कहा कि जी इसराइल कहता है रजीम चेंज हो, जबकि ट्रम्प इसकी बार बार बात नहीं कर रहे। उन्होंने तो
آیت اللہ خامنائی کو شہید کیا اور اب ان کے بیٹے مجتبیٰ سے بات کرنے کو ٹرمپ تیار ہے کہ یہ بہت اچھا آدمی ہے. اس پر بریک کے بعد بات کرتے ہیں. اینکر پرسن قمر زیدی میرے ساتھ ہیں, بریگیڈیئر ریٹائرڈ فاروق حمید صاحب دفاعی تجزیہ کار میرے ساتھ ہیں. قمر, بریک سے پہلے اس طرح عرض کر رہا تھا, آپ نے جو بات کہی کہ اسرائیل کا ایک ہی ٹارگٹ ہے کہ رجیم چینج کرنا ہے, اپنی مرضی کی قیادت, اپنی مرضی کی حکومت ایران میں ہم نے لے کر آنی ہے ہر صورت میں. اب ٹرمپ تو اس طرح کی کوئی بات نہیں کر رہے, وہ تو کہتے ہیں کہ جس کے والد کو شہید کر دیا, آیت اللہ خامنائی کو شہید کیا, ان کے بیٹے مجتبیٰ وہ بڑے زبردست آدمی ہیں, ان سے میں بات کرنا چاہتا ہوں, اور نیوکلیئر پروگرام اب ایران آگے نہیں بڑھائے گا, یہ اب اس نے واضح کر دیا ہے, بہترین ٹائم ہے کہ معاہدہ کریں. ایسے جیسے وہ اپنے لوگوں کو دکھا رہے ہیں کہ ہم جیت گئے ہیں, ہم نے مقصد حاصل کر لیا, وہ اس طرف آ رہے ہیں. تو ٹرمپ کا تو مقصد کچھ اور نظر آتا ہے. اور ابھی حالیہ جو کشیدگی فون پر ہوئی, جس کی تصدیق ابھی ٹرمپ نے کر دی ہے کہ نیتنیاہو میری بات ہی نہیں مان رہا تھا, میں اس کو کہہ رہا ہوں کہ لبنان میں حملے روکے, ہم نے معاہدہ کرنا ہے. تو ان دونوں کے تو اختلافات نظر آ رہے ہیں. اسامہ, یہ ہمیں اپیرنٹلی نظر آ رہے ہیں. تھوڑی سی براڈر پکچر میں آپ دیکھیں, اگر نیول بلاکیٹ کو ذرا انڈرسٹینڈ کریں کہ نیول بلاکیٹ امریکہ کی جانب سے کیا گیا ہے. امریکہ چاہتا ہے کہ نیول بلاکیٹ کے نتیجے میں اکنامک پریشر ایران پر بڑھے. امریکہ کے جو مقاصد ہیں وہ یہ ہے کہ ایرانی عوام اٹھے, حکومت کو گرا دے, وہاں پہ ایران کی جو عوام ہے وہ سیٹسفائی نہ ہو رہی ہو ان کی اکنامک گروتھ سے, ماڈل آف گورننس سے, ان کے جو اتھارٹیرین رجیم جس کو امریکہ کہتا ہے کہ اس کے خلاف ایک بغاوت ہو جائے اور ایک لبرل حکومت آئے جو کہ اسرائیل اور امریکہ کی مرہون منت ہو, اور رضا شاہ پہلوی جیسے کسی کلون کو وہاں پہ اسٹیبلش کر دیا جائے. گراؤنڈ ریئلٹی اب کیا کہتی ہے؟ گراؤنڈ ریئلٹی یہ کہتی ہے کہ اس ٹائم ایران کے اندر جو سینٹیمنٹ ہے, ایک تو اس وار نے جو ایرانی رجیم کے خلاف لوگ تھے ان کو سڑکوں پر نکال کر متحد کر دیا کہ ایکسٹرنل ایلیمنٹ ایران کو اس سرزمین کے ٹکڑے ٹکڑے کرنا چاہتا ہے, اور وہ متحد ہو گئے ہیں جو کہ ایک سینٹیمنٹ اگینسٹ خامنائی رجیم تھا. ابھی ایز آف ناؤ دے آر ون نیشن, اور یہ سب سے بڑی فتح ہوئی ہے ایران کی. اور یہی وہ چیز تھی جس نے امریکہ کو یہ سوچنے پر مجبور کیا کہ ہمیں اس جنگ کا خاتمہ چاہیے, ادروائز ہم جو مقاصد لے کر اترے تھے وہ اس طرح اچیو نہیں ہو پائیں گے. پھر آپ نے دیکھا تھا کہ گراؤنڈ انویژن کی وہاں اس ٹائم پہ باتیں ہوئی تھی. اگر ابھی بھی نیول بلاکیٹ کی جو میں آپ کو اپنا پوائنٹ رکھ رہا تھا, آپ دیکھیں کہ اس کے نتیجے میں امریکہ یہ چاہتا ہے کہ ایران اکنامکلی اتنا سپریس ہو جائے, اس کی عوام نکل کر بغاوت کرے, اور پھر وہ مقصد جو ہم لے کر چلے تھے ہم اس میں کامیاب ہو جائیں گے کہ ان کے لوگ ہی اس حکومت کو گرا کر باہر پھینک دیں گے. اور کہ پھر نیول بلاکیٹ آپ نئے ہرمز کا بھی ایک کاؤنٹر, آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ کاؤنٹر اسٹریٹجی تھی. آپ کو یاد ہوگا کہ اگر آپ دوسری جنگ, پہلی جنگ عظیم یا دوسری جنگ عظیم کی بات ہے جس میں جو یہی نیول بلاکیٹ کیا گیا تھا امریکہ کی جانب سے, اور اس میں یہ ہوا تھا کہ وہ جنگ پھر مزید بڑھ گئی تھی. اگر اوور آل اسٹریٹجی, اوور آل وارز کو اینالائز کریں تو آپ یہ نیول بلاکیٹ اور اپنائے ہرمز والا معاملہ اگر اسامہ ایڈریس نہیں ہوتا ہے تو یہ ان فیوچر مطلب پریٹی مچ شیور کہ اس کانفلکٹ کو اتنا بڑھا دے گا کہ جو کہ ہم لوگوں کی سوچ سے زیادہ بڑھ جائے گا, اور جس سے بچنے کے لیے پاکستان کوششیں کر رہا ہے, یا تمام دنیا یا امریکی ماہرین کہہ رہے ہیں یا ایران میں بیٹھے ہوئے لوگ کہہ رہے ہیں کہ اگر ابھی سینیٹی پریویل نہ کی تو ہم ایک ایسے کانفلکٹ میں انٹر ہو جائیں گے جس کی ورلڈ وار 3 کی ہم بات کرتے ہیں. اس کی وجہ زیادہ وجہ کیا بنے گی؟ اس کی زیادہ وجہ یہ بنے گی کہ جب دنیا میں اجناس کی کمی ہے, جب دنیا میں تیل کے ذخائر کم ہیں, جب دنیا میں گیس کے ذخائر نہ ہونے کے برابر ہیں, جب دونوں ممالک کی جو آپس کی لڑائی ہے اس نے عالمی مارکیٹ کو اتنا امپیکٹ کر دیا ہے کہ نہ چاہتے ہوئے بھی اور پلیئرز اس میں کود پڑے. تو اس سے بچنے کے لیے امریکہ کو اب ان سب چیزوں کی کیلکولیشن ہے. اس سے بچنے کے لیے جو بار بار وہ کہتے ہیں کہ ہم بات چیت کر رہے ہیں, ہم جو ہے اس کو معاملے کو حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, تو وہ کیرٹ اینڈ اسٹک پالیسی ہے کہ ایک طرف تو آپ کہتے ہیں کہ ہماری ٹرمز اینڈ کنڈیشن پہ آ جاؤ, دوسری طرف آپ کہتے ہیں کہ اگر نہیں آئے تو پھر دیکھ لو پھر ہم کیا کریں گے, کشم آئیلینڈ پہ ہم نے حملہ کر دیا. اب اس کا ریٹیلیشن کیا ہو رہی ہے اب ایران کی جانب سے؟ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ اگلا فریق دب جائے
یا پھر وہ اپنے جو ڈیمانڈس ہیں اس سے پیچھے ہٹ جائے. ایران میں ایسا نہیں ہو رہا. ایران کی جانب سے جو تھوڑا بہت رسپانس آتا ہے وہ بالکل منیمل ہوتا ہے. اور ایران کیا کرتا ہے؟ ریٹیلیٹری اسٹرائک کرتا ہے. ایران آپ گئے ہرمز بند کی ہوئی ہے تو وہ ان کے ٹینکر نہیں گزرنے دیتا. ایران کو معلوم ہے کہ وہ ایران کہتے ہیں کہ ہم چونکہ وہ 40 دن کی جنگ جیت چکے ہیں تو ہم وہ ٹیبل پہ آپ کے ساتھ ہار نہیں سکتے. یہ بات بڑی کلیئر ہے. تو آپ کو کہیں بیچ کی بات کرنی ہوگی. تو معاملہ یہی پھنسا ہوا ہے کہ کیا امریکہ اپنی وہ ڈیمانڈ جو کہ وہ پوری کرنا چاہتا ہے آپریشن کے ذریعے وہ مذاکرات کے تھرو کر سکتا ہے یا نہیں, اس پہ ساری لے دے ہو رہی ہے. اچھا بریگیڈیئر صاحب, کیا آپ بھی سمجھتے ہیں کہ اس طرح اگر جنگ لگی رہی تو اس چیز کا خطرہ ہے کہ دیگر ممالک بیچ میں شامل ہو سکتے ہیں اور خدا نخواستہ ورلڈ وار 3 کی کیفیت ہو سکتی ہے؟ اللہ نہ کرے, کیونکہ ہم نے پچھلی صدی میں جو 2 جنگیں عظیم دیکھی, کروڑوں لوگ اس میں دنیا سے چلے گئے, ہلاک ہوئے اور تباہی ہو گئی, بربادی ہو گئی. تو یہ اگر پریشر اس طرح کا بڑھتا ہے خوراک کا, توانائی کا, تو پھر ظاہر ہے کہ کوئی اور ملک اس میں شامل ہو سکتے ہیں. کوئی اس لیے کہ ہماری ضرورت پوری نہیں ہو رہی تھی تو فلاں ملک پر اٹیک کر کے ہم وہاں سے انرجی حاصل کر لیں, کمزور ملک بالکل ہمارے ساتھ ہے اور یہاں سے ہم خوراک لے سکتے ہیں. ماضی میں اس طرح سے ہوتا تھا. تو کیا جنگ عظیم کا خطرہ ہوتا ہے ایسے ماحول میں؟ دوسری بات یہ کہ جب ایران نے یہ ثابت کر دیا کہ نیوکلیر بم کے بغیر بھی اپنا دفاع کر سکتے ہیں, تو پھر کیا ان کو واقعی اب نیوکلیر بم کی ضرورت نہیں؟ پہلی بات یہ کہ ورلڈ وار کی آپ بات کر رہے ہیں, دیکھیں یہ سپر پاور جو ہے تینوں, روس, چین اور امریکہ, اور پھر باقی تھوڑے باقی گلوبل پاورز ہیں, فرانس ہو گیا, برطانیہ ہو گیا, یہ نیٹو کے ممالک, نیٹو. دیکھیں یہ آپس میں ان کی ایک انڈرسٹینڈنگ ہے. یہ کبھی ایک دوسرے کو فزیکلی فیس نہیں کریں گے, کنفرنٹ نہیں کریں گے, کانفلکٹ میں نہیں آئیں گے. ابھی آپ دیکھیں کیسے ٹرمپ چین گیا ہے اور وہاں پہ بات کیا ہو رہی ہے. چائنیز جو ہے وہ تو لاسٹ لوگ ہوں گے جو کہ ایک ورلڈ وار ٹائپ صورتحال کو اپنا میں جانے کی سوچیں گے. وہ تو پیس اینڈ ڈیولپمنٹ کی بات کر رہے ہیں, وہ تو گلوبل کوآپریشن کی بات کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں امریکہ اور مل جائیں اور ہم گلوبل پیس اور گلوبل اکانومی اور لوگوں کی گلوبلی حالات بہتر کرنے کے لیے ہم مل کے جو ہے وہ کام کریں اور ایک دوسرے کو ہم کاؤنٹر نہ کریں, ہم حریف نہ بنے, ہم حلیف بنے, مطلب الائز بنے. تو میرا نہیں خیال, روس ٹھیک ہے وہ یوکرین میں باک ڈاؤن ہے, اس کے اپنے بڑے مسائل ہیں. ابھی حال ہی میں یوکرین کو پوری نیٹو کی سپورٹ ہے, امریکہ کی سپورٹ ہے, اور انہوں نے کیا آپ دیکھیں ماسکو تک انہوں نے اپنے ڈرون بھیجے اور وہاں پہ بڑا انہوں نے نقصان پہنچایا. سو مائی پوائنٹ از ورلڈ وار میں ایسے سینیریو نہیں دیکھ رہا ہوں. یہ ایسے ہی ٹک ٹک جو ہے وہ چلتی رہے گی. یہ یاد رکھیں, تیل اپ تیل ڈاؤن, ہرمز کھل گیا, 20 ٹینکر نکل گئے, 10 ٹینکر پھنس گئے, ٹھیک ہے جی. اور یس گلوبل اکانومی افیکٹ ہوگی, پاکستان کی اکانومی افیکٹ ہو رہی ہے, چین جو ہے وہ بھی پریشان ہوگا. لیکن آپ آلٹرنیٹ دیکھیں نا, ایران نے کیا کیے, ایران نے اوور لینڈ روٹس اپنے پاکستان کے ساتھ جو ہے وہ کھول دیے. 6 اوور لینڈ روٹس ہیں, ہمارا سینٹرل ایشیا سے رابطہ بھی انہوں نے کر دیا ہے. اور ایران کیا کر رہے ہیں, LNG کنٹینرز اور آئل وہ بائی ٹرین جو ہے وہ جا رہا ہے جناب چین کو جا رہا ہے. سو اور ایران کی جتنی ٹرانزٹ ٹریڈ ہے جو پہلے UAE کے تھرو ہوتی تھی, دبئی کے تھرو, وہ ساری اب ہو رہی ہے وایا کراچی اور گوادر کو. تو آلٹرنیٹیو تو ہیں سروائیول کے جو ایران جو ہے وہ کر رہا ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایران کبھی پہل نہیں کرے گا کسی بھی حملے کی. اگر ان کو اگلے 10 دن کوئی حملہ نہیں ہوتا تو آپ دیکھیں گے پھر لوگ امن کی بات کرنا شروع کر دیں گے, پازیٹیو وائب ہوں گے. اور ایک امپورٹنٹ چیز یاد رکھیں, ایران کی آرم فورسز, خاص کر میں ان کے انقلاب جو ریولوشنری گارڈز ہیں, دیکھیں وہ جو ریولوشنری گارڈز ہیں وہ ایک قسم کی نوعیت کے ایکسٹریم سوچ والی, ان کی مائنڈ سیٹ والی لیڈرشپ ہے. وہ نارمل قسم کے فوجی نہیں ہے, ٹھیک ہے نا جی, جو روایتی جنگ رکھنے والے. وہ ایک خاص مائنڈ سیٹ ہے جس میں وہ بالکل ٹالریٹ نہیں کریں گے. وہ آؤٹ آف دا وے جا کے ان پہ حملہ ہوتا ہے تو حملے کا جواب دیں گے. اور یہی وہ ریولوشنری گارڈز ہیں جن کو آج تک امریکہ یا اسرائیل وہ توڑنے میں کامیاب نہیں ہوا, یا ان کو سرنڈر کرنے میں کامیاب, وہ کرانے میں کامیاب نہیں ہوا. سو ایران کے عوام اور کی فلی ان سپورٹ ہے آف دی ایرانین پولیٹیکل لیڈرشپ, ریلیجس لیڈرشپ, ایز ویل
as well as the उनकी जो military leadership है, और इस वक्त the nation is one, resolute, मैंने कहा resilience का word है, वो एक जिसको बोलते हैं यूनिक किस्म की यूनिटी जो है, नेशनल यूनिटी, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू पे नो कॉम्प्रोमाइज वो डिस्प्ले कर रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, आने वाली नस्लें इस चीज को नोट करेंगी, हमेशा याद करेंगी कि कौन थी जिसने एक सुपर पावर के नाक के चने जो है नीचे मारे। और मैं एक बात लास्ट में कह दूं, ये मेरा ये खत्म होने वाला है ये बैटरी, वो पाकिस्तान, ईरान की सिक्योरिटी, ईरान की स्टेबिलिटी, ईरान की सॉवरेनिटी, वो खुद मुख्तारी पाकिस्तान के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। हम कभी नहीं चाहेंगे और होना भी नहीं चाहिए, कोई भी अरब मुमालिक नहीं चाहेगा कि ईरान जो है वो बिल्कुल कलैप्स कर जाए, कमजोर हो जाए, हथियार डाल दे। नो, खुदा न खास्ता ऐसा कभी हुआ होगा तो नहीं, लेकिन वो इस खित्ते के लिए और यकीनन पाकिस्तान के लिए वो बिल्कुल ठीक नहीं होगा। लिहाजा हम तो चाहेंगे, हर पाकिस्तानी चाहता है कि ईरान शुड रिमेन स्ट्रॉन्ग, स्टेबल। हाँ, अमन होना चाहिए, जंग बहुत हो गई है, लेकिन अब देखते हैं आने वाले दिनों में इसराइल के क्या इदारे हैं। लेबनान से पता लग रहा है वो रुकने को तैयार नहीं है, बेरूत के गेट पे वो खड़े हुए, और वो तो चाहेंगे कि जल्दी, अब तो ये कहा जा रहा है कि सीरिया में वो और भी एडवांसेस जो हैं वो करेंगे। और मैं बता रहा हूँ, ये सारा जो मामला लेट हो रहा है, ट्रंप और अमेरिकन जो हैं, जो खास प्रो इसराइली फोर्सेस हैं अमेरिका में, वो इसराइल को एक स्पेस दे रहे हैं। दे आर गिविंग देम टाइम एंड स्पेस कि ठीक है, ये मामला चलता रहे, टुक चलती रहे, आपने जो अपने अज़ाइम हैं, गजा को आपने क्लियर कर दिया, लेबनान को आप क्लियर कर रहे हैं, जिस हद तक आप जाना चाहते हैं जाएं, और फिर उसके बाद सीरिया में जो उन्होंने काफी अंदर आ गए और जो कर रहे हैं, और प्लस अल-कुद्स में, अल अक्सा मॉस्क में, अब उनका अगला प्रोजेक्ट है, वो अल अक्सा मॉस्क को वो टेक ओवर करना चाहते हैं। और जो इस वक्त जॉर्डन का पूरा कंट्रोल है, इस्लामिक कंट्रोल थ्रू इस्लामिक बॉडी ओवर अल अक्सा मॉस्क, वो वहां पे इसको ओपन करना चाहते हैं यहूदियों के लिए, कि जो अब वो तो इसराइल के झंडे लगने शुरू हो गए, तो अभी आगे वो बहुत बड़ा क्राइसिस है। जी ब्रिगेडियर साहब, चूंकि लास्ट क्वेश्चन मेरे पास, लास्ट 2 मिनट है, खंबर, अब्राहम अकॉर्ड की बात कहां से ट्रंप ले आए थे कि आप इसराइल को तस्लीम कर लें, सारे ममालिक इसराइल को तस्लीम कर लें? देखें, यूएई ने किया है, बहरीन ने किया है, बाकी ममालिक भी आ जाएं, सऊदी अरब ने इनकार कर दिया, पाकिस्तान ने भी इनकार कर दिया कि हम इसराइल को कैसे तस्लीम कर लें जब तक फलस्तीन की आजाद रियासत नहीं हो जाती और तिजारती ताल्लुकात सब बना लें। तो ये तो बात वाज़ेह है, पाकिस्तान कैसे अफोर्ड कर सकता है जो इसराइल के अज़ाइम है कि जी ईरान में भी उनकी कोई पसंद की हुकूमत आ जाए, और इसराइल और भारत तो हमें एक नजर आते हैं। अफगानिस्तान से पहले ही हमारे देखिए वहां जो रजीम आई है उनके ताल्लुकात देख लें, तो पाकिस्तान तो खिर जाएगा। किसी भी सूरत में पाकिस्तान के ये मफाद में नहीं है, और इंशाल्लाह ऐसा होगा भी नहीं कि कोई इसराइली नवाज ईरान में गवर्नमेंट आ जाए, लेकिन बहरहाल इसराइल के अज़ाइम तो ये नजर आते हैं। तो देखें, इस जंग का आगाज है, उसकी बुनियादी वजह तो लेजिटिमेसी ऑफ इसराइल है। जो 12 दिन की जंग भी हुई थी, आपको मालूम है कि वो किस वजह से हुई थी, और अभी भी अगर अमेरिका इसराइल के साथ आके लड़ रहा है तो इसराइल के अज़ाइम सबको मालूम है। और ये डोनाल्ड ट्रंप के ही दौर में अब्राहम अकॉर्ड की बात हुई थी, जिसमें बड़ा कैटेगोरिकली डिनाई कर दिया गया था पाकिस्तान की जानिब से, चूंकि आपको मालूम है कि कायदे आज़म के जो टीचिंग्स हैं, जो उनकी सेइंग्स हैं, उसके भी अगेंस्ट है। हमने इसराइल को तस्लीम नहीं करना। पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी डिबेट भी चलती आई है कि आया कि हम इसराइल को तस्लीम करेंगे या नहीं, लेकिन इसमें सबसे बुनियादी मसला उसामा ये है कि इस सारे मामले को जो है किस लेंस से देखा जाता है, और पाकिस्तान इस्लामी दुनिया के हवाले से। जी कंबर, जी सॉरी, पाकिस्तान क्या 30 सेकंड है जी, प्लीज कंक्लूड कर दें। जी कमर, सॉरी, इस मामले को देख रहा है और पाकिस्तान इसको कैसे लेकर बढ़ना चाहता है। तो वी आर प्रीटी मच क्लियर अबाउट दैट कि हम इसराइल को तस्लीम नहीं करेंगे। किसी भी इस मुल्क बनने का ये मकसद था, और ना ही जो है इस मुल्क के स्टेक होल्डर्स ये चाहते हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया कमर ज़ैदी आपका, और जनाब ब्रिगेडियर फारूक हमीद साहब, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। इसराइल के अज़ाइम यही है कि ईरान में हर सूरत रजीम चेंज हो, जब तक वहां पर इसराइल की पसंद की हुकूमत नहीं आ जाती। इसराइल की कोशिश है किसी तरह का कोई मुआहदा ना हो, कोई जंगबंदी ना हो, और इसी तरह से हालात खराब रहें। लेकिन पाकिस्तान जैसा मुल्क और दीगर ममालिक इससे बहुत ज्यादा मुतासर हो रहे हैं और भरपूर कोशिश कर रहे हैं कि कोई मुआहदा हो सके। ताकि ट्रंप की स्टेटमेंट्स भी नजर आती हैं, लेकिन फौरी तौर पर अभी कि जी अगले 24 घंटे में, 48 घंटे में या
چند دنوں میں ہم دیکھیں کہ معاملہ حل ہو جائے، ایسا کچھ نظر نہیں آ رہا، اور اس کے نتائج اگر یہ جنگ جاری رہی، خدا نخواستہ دوبارہ چڑھ گئی، تو پاکستان کے لیے بالکل ناقابل برداشت ہو۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔